حمد الله من يقرأ الفاتحة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا علي ما كان لفاطمة كفوا أحد من لدن آدم إلى انقراض العالم. صلوات جان گرامی، سوچ کر تمہیں کچھ اور آیا تھا، لیکن مجھ سے دوسروں ذاکر نے جو سلام پڑھا اس نے میرا موضوع بدل دیا. ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کی مجالس مستقل ہو رہی ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس مجلس کو بھی اسی ذکر میں شامل کر دیں. اگر آپ حضرات بیدار بیٹھے ہوئے تو تھوڑا تھوڑا سا خالی گیٹ پڑا ہوا ہے، ایک مجلس ہے، مجلس کی طرح سے بیٹھے تاکہ آگے آگے تم پیچھے کیوں دیکھ رہے ہو، آگے دیکھو، آگے آگے ایک مرتبہ اور سلوات بھیجنا. عزیزان گرامی، میں نے جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس حدیث کے ترجمہ کرنے سے پہلے مقدمتاً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ حدیث سمجھا. یہ موبائل گھنٹیاں اگر بند ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر آپ کے پاس بھی ہے تو سائلنٹ کر دیں، بلکہ اتنی دیر کے لیے آف کر دیں تو زیادہ مناسب ہے. دلوا بھیج دیں محمد عزیزان گرامی، دنیا میں جب بھی کسی شخصیت کو پہچاننا ہو یا کسی شے کو وزن کرنا ہو تو اس کے میزان پر اسے تولا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دودھ ناپنا چاہیں، تولنا چاہیں، اس کے لیے پیمانہ الگ ہے، میزان الگ ہے، لیکن وہ پیمانہ یہ نہیں بتا سکتا آپ کو کہ اس دودھ میں پانی کتنا ملا ہوا ہے. اس کے لیے پیمانہ الگ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے سونا تولنا ہو اس کے لیے میزان الگ ہے، اور اگر یہ جاننا ہو کہ سونا کھوٹا کتنا ہے اور کھرا کتنا ہے تو یہ والا میزان نہیں بتائے گا، اس کے لیے الگ میزان چاہیے. اسی طرح سے ہوا میں نمی کتنی ہے اس کا میزان الگ ہے، اور کتنی چیز کا کیا وزن ہے. مثال کے طور پر آپ کی نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے
اور اس 2 رکعت نماز کا وزن جگہ بدلنے سے الگ الگ ہو جاتا ہے۔ یہ 2 رکعت نماز آپ گھر میں پڑھیں اس کا وزن الگ ہے، یہ جماعت کے ساتھ پڑھیں اس کا وزن الگ ہے، یہ 2 رکعت نماز کعبہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھیں اس 2 رکعت کا وزن الگ ہو جائے گا، مدینہ منورہ میں پڑھیں اس کا وزن الگ ہو جائے گا، یہی 2 رکعت نماز مسجد قباء میں پڑھیں ایک واجب عمرے کی ادائیگی کا ثواب، اور یہی 2 رکعت نماز حرم امام حسین میں سراہنے پڑھیں اس کا وزن الگ ہو جائے گا، یہی 2 رکعت نماز مکے میں پڑھیں، کوفے میں پڑھیں، کعبۃ اللہ میں پڑھیں، نجف اشرف میں پڑھیں تو نماز تو 2 رکعت ہی رہے گی، وزن الگ الگ ہو جائے گا اس کا۔ جیسے جیسے جگہ بدلتی رہے گی موقع بدلتا رہے گا اس کا وزن بدلتا رہے گا، اسی لیے اللہ نے بھی قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے، وزن رکھا ہے تولے جائیں گے، اس کے لیے بھی اللہ نے میزان رکھا ہے، میزان پر عمل تولے جائیں گے، اسی لیے سورہ القاریہ کے اندر کہا کہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، قیامت کے دن جس کا عمل کا وزن بڑھ جائے گا وہ اپنی پسندیدہ زندگی میں رہے گا، اور جس کے عمل کا وزن کم ہو جائے گا، لہذا آپ 100 رکعت نماز پڑھیں کہ 1000 رکعت نماز پڑھیں، ساری زندگی روزے رکھیں کہ ساری زندگی نمازیں پڑھیں۔ ابھی آپ نے قطع سنا تھا، بند سنا تھا، اس سے پیسرا ذاکر سے تمہیں بات ذہن میں آ گئی تو میں عرض کیے دیتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو ان کی نیکیوں کا وزن بتایا کہ اگر کسی شخص کی عمر 2500 سال ہو، حضرت نوح علیہ السلام جتنی، ساری زندگی گناہوں سے ایسے پاک رہے جیسے معصوم، اتنی نمازیں پڑھے کہ کمر جھک جائے، اتنے روزے رکھے کہ پیٹ کمر کو لگ جائے، ہر سال بالغ ہونے کے بعد مرنے کے دم تک پاپیادہ حج کے لیے جائے، اور احد کے پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، پیغمبر فرماتے ہیں اے علی اگر تیری محبت اس کے دل میں نہیں تو یہ جنت کی بو بھی نہیں سن سکتا۔ عمل تو بہت سارے تھے لیکن وزن نہیں ہوا، اس لیے کہ وزن میزان پر ہوتا ہے، انسان کی نیکیوں کا جو وزن ہے وہ ولایت آل محمد کے ساتھ ہے۔ اگر ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے تو عمل میں وزن ہوگا، تو یہ وزن جو مختلف میں نے آپ کی خدمت میں کیا، میں بہت زیادہ اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، مارکیٹ کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو بتانا صرف یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے تو یہ حدیث ارشاد فرمائی، اس میں بھی ایک میزان رکھا، کہا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے لما کان لفاطمہ کفء عد، تو فاطمہ زہرا کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، من لدن آدم الی انقراض العالم، آدم سے لے کر قیامت تک پیغمبر نے مولائے کائنات کو شہزادی کونین کا میزان بنایا، فرمایا کہ میری بیٹی کا علم پردے میں، زکوٰۃ پردے میں، خیرات پردے میں، صدقہ پردے میں، ہر چیز پردے میں، سخاوت پردے میں، ریاضت پردے میں، عبادت پردے میں، شجاعت پردے میں، فصاحت پردے میں، بلاغت پردے میں۔ اب کیسے پہچانا جائے کہ نبی کی بیٹی کتنی عظمت والی ہے؟ پیغمبر نے میزان میں علی کو رکھا کہ علی کو دیکھتے جاؤ، زہرا کو پہچان۔ یہ میزان بنایا، نہیں معلوم ہوتا لوگوں کو کہ سخاوت کتنی ہے،
نہ معلوم ہوتا بیوی کی عبادت کتنی ہے، ریاضت کتنی ہے۔ کہا علی کی عبادت دیکھتے جاؤ، زہرا کی عبادت پہچانتے جاؤ، علی کی شجاعت دیکھتے جاؤ، زہرا کی شجاعت پہچانتے جاؤ، علی کی عبادت دیکھتے جاؤ۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا احد۔ اور بڑی خوبصورت بات کسی عالم نے کہی تھی کہ جب کسی نے آ کے شہزادی کا رشتہ مانگا، توجہ ہے آپ کی، بہت سے رشتے آئے شہزادی کونین کے لیے، بہت سے رشتے آئے شہزادی کونین کے لیے، جب کسی نے آ کے شہزادی سے سلوا بھیجے محمد و آل محمد پر، بہت توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ وقت کم ہے اور میں چاہوں گا کہ شہزادی سے متعلق زیادہ سے زیادہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کر سکوں کہ شہزادی کے بارے میں جو رشتہ مانگا آ کر، رشتے آتے ہیں، لڑکیاں جوان ہوتی ہیں رشتے آتے ہیں، اور پھر بڑے گھر میں بہت زیادہ رشتے آتے ہیں۔ تو جب رشتے مانگنے کے لیے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نہیں دے سکتا، نہیں، میں نہیں کرنا چاہتا، نہیں، جملے پہ غور کیجیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے یہ رشتہ نہیں دینا چاہتا، آپ کو میں آپ کے رشتہ نہیں کرنا چاہتا۔ پیغمبر نے فرمایا یہ رشتہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہائے ہائے تو کسی نے کہہ دیا سرور کائنات سے کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے رشتے کرنے کا اختیار رکھتا ہے، آپ تو رسول ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، بہت توجہ رکھیے گا، آپ تو رسول ہیں، ہر باپ اپنی بیٹی کے رشتے کا اختیار رکھتا ہے، آپ کیوں نہیں رکھتے؟ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں، میری بیٹی معصومہ ہے، رشتہ معصوم چاہیے۔ میں مسلمان بناتا ہوں، معصوم نہیں، میری بیٹی کا رشتہ میں نہیں کر سکتا، میرے اختیار میں نہیں۔ اور جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ میرے اختیار میں نہیں، تو ایک نہیں بہت سارے لوگ تھے لائن میں جن کی خواہش تھی کہ ہمارا رشتہ ہو جائے، ہمارا رشتہ ہو جائے، ہمارا رشتہ ہو جائے۔ تو جب اللہ نے دیکھا کہ میرے نبی کو یہ پریشان کر رہے ہیں تو معراج کو بلا لیا۔ کیوں بلایا؟ کہا اے میرے حبیب، میں تیری بیٹی کا رشتہ چاہتا ہوں علی سے۔ یہ معراج پر بلایا گیا، کئی بار پیغمبر کو معراج ہوئی، اس میں سے ایک معراج تھی، وقت نہیں ہے کہ میں معراج، ایک مرتبہ جب شہزادی کا نور دنیا میں بھیجنا چاہا تب بلایا تھا، کیونکہ تیرا نور تو اللہ نے رکھے تھے پشت انبیاء میں، یہ اتنا مقدس نور تھا کہ اسے نبیوں کی پشت میں بھی نہیں رکھا۔ جب شہزادی کو دینا چاہا تو نبی کو بلایا۔ اب دنیا عظمت سید کونین سمجھے کہ پورا قرآن جبرائیل کے حوالے سے آیا، لیکن سورہ کوثر کی مالکہ کے لیے پیغمبر کو وہاں جانا تھا۔ وہاں بلایا، دوسری مرتبہ بلایا جب رشتہ کرنا تھا، لیکن عجب ہوا، اس طریقے سے بیان ہوتا نہیں ہے، اور ہم جیسے لوگوں کو لوگ سنتے نہیں ہیں، جو آن بھگی کے پتے میں سنتے ہیں، چلوا دیتے محمد و آل محمد، لیکن سننا چاہیے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کی حقیقت اور واقعیت کو پہچاننا ہے تو پھر اہل بیت سے پوچھیں، اہل بیت کی عظمت، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں۔ میں آج سوچ رہا تھا، اور بلکہ میں نے لکھا بھی ہے فیس بک کے اوپر کہ قرآن مجید بشیر و نذیر ہے،
اللہ بھی بشیر و نذیر اور پیغمبر اکرم بھی بشیر و نذیر. آپ کی گواہی ہے بھائی، جو پڑھے لکھے وہ تو بولے. اللہ بشیر و نذیر، رسول بشیر و نذیر، قرآن مجید بشیر و نذیر. تو اس کا مطلب، بشیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی بندے کا نام نہیں، اور نذیر کسی بندے کا نام. بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والے کو، خوشخبری دینے والے کو. نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو. اور ڈرانے والا وہ نہیں کہ جو ڈرا کے بھگا دے. اس نذیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچانے والا نذیر ہے. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ اس وقت باہر مت جانا، حالات اچھے نہیں ہیں، تو وہ جو ڈرا رہے ہیں وہ بھگانے کے لیے نہیں. تو علامہ حضرت علی اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ مولویوں نے لوگوں کو اتنا ڈرایا اللہ سے کہ اب لوگ مسجد کے قریب سے گزرنا پسند نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو بیٹھا ہو پکڑے جائے. سلوات بھیجیں بابا بلند محمد والے. عزیزان گرامی، یہ جو بشیر و نذیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن بیلنس کر کے چلتا ہے. کبھی امید دلاتا ہے، کبھی ڈراتا ہے. اب ہماری سوسائٹی بن گئی ہے جو فضائل پڑھے اسے غالی کہتے ہیں، جو نصیحت کرے اسے مقصر کہتے ہیں، اور جو دونوں کام کرتا ہے اسے نہ وہ پسند کرتے ہیں. تو میں کہا کرتا ہوں، خدا گواہ ہے کہ جو بشیر و نذیر دونوں کو بیلنس نہیں کر سکتا اسے 12ویں امام کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. صلوات بھیجیں بابا محمد وآل محمد. اس لیے کہ بشیر و نذیر کا 5واں وارث، 12واں جانشین اور قرآن مجید کا 12واں وارث. یہ دو لفظ یاد رکھیے گا. اللہ نے آل محمد علیہ السلام کو 2 رتبے دیے ہیں. ایک رتبہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کا، اور ایک رتبہ ہے قرآن مجید کے وارث ہونے کا. وقت ہوتا تو میں عرض کرتا کہ اللہ نے انہیں قرآن کا وارث بنایا ہے، لہذا 12ویں وارث قرآن اور 12ویں جانشین پیغمبر، بشیر و نذیر پیغمبر کا وارث، بشیر و نذیر پیغمبر کا جانشین، بشیر و نذیر قرآن کا وارث جب آئے گا تو نہ صرف بشارت ہوگی نہ صرف ولادت ہوگی. میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. واقعہ پڑھتا نہیں ہوں، میرے سامعین جانتے ہیں. آج سے تقریباً کافی عرصہ پہلے، 30-35 سال پہلے اس جگہ پر اندرون سندھ مجلس پڑھ رہا تھا. فضائل میں نے پڑھے تو ایک موالی بیٹھا ہوا تھا، جوان تھا، ہم سے بہت عمر میں بڑا تھا وہ. تو وہ کرسی کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، اپنے پڑوسی والے بیٹھے ہوئے. کہنے لگا سید سوڑو بھی ڈاٹو آپ مجلس بھی ڈاٹی سونی تو بڑے دل تھی گھری تھے کہ 100 روپیہ لگے تھا. ابھی تک اردو سمجھنے والوں کو اردو میں سمجھاؤں، میں جو ترجمہ کر دیتا ہوں کہ سید جو ہے خوبصورت بھی بہت ہے، مجلس بھی بہت اچھی پڑھ رہا ہے. میرا دل چاہ رہا کہ 100 روپئے کے نام اس زمانے میں، یہ بات ہے 84-85. تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے نماز، روزے اور بھنگ اور درس کے اوپر بات کی، اس میں اتنی موٹی گالی دی اپنے آپ کو. کہنے لگے فلاں 1 روپیہ بھی اگر اسے کیوں؟ کیونکہ وہ ادھر تک تو خوش تھا، وہ ادھر راضی نہیں. ہمارے ہاں ممبر، محراب، کتنی گاڑیاں پارک ہوئی یہ دیکھیں گے، کتنا مجمع ہے یہ دیکھیں گے. جن کی مجلس ہوئی وہ بھی آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ سلوات بھیجنے بابا محمد والے.
میزبان بھی آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ عزیزان گرامی، میں یہی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں کہ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ اور اہل بیت علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میزان بنایا مولا کائنات شہزادی کونین، اور اس بی بی کی عظمت کو اتنا بلند کیا کہ جب اللہ نے اس کا نور منتقل کرنا چاہا تو پیغمبر کو وہاں بلوایا، کہا یہ وزن جبرائیل نہیں اٹھا سکتا، اور جب رشتہ مانگنا چاہا تو بھی خود بلایا، کیونکہ اپنے گھر میں پیدا کیا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ پیدا ہوئی نبی کے گھر میں، علی علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں۔ تو مجھے پہلے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ اللہ نے علی کو اپنے گھر میں کیوں پیدا کیا، کیونکہ شہزادی کونین کا برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا تو برابری ہوگی جب میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ اور پھر رشتہ مانگتا ہے باپ، ابو طالب علیہ السلام چلے گئے دنیا سے، اللہ نے کہا جب میرے گھر میں پیدا ہوگا تو رشتہ نہیں مانگتی، رشتہ مانگا بلا کر۔ آگے والی بات سنیے گا توجہ کے ساتھ، داد دیں نہ دیں آپ کی مرضی ہے، مجھے داد کی ضرورت نہیں، یہ جملہ ہضم کر لیجیے۔ رشتہ مانگنے کے بعد قدرت نے ایک بات کہی، کہا میرے حبیب میں نے تجھ سے علی کا رشتہ مانگا ہے، لیکن جب تک تیری بیٹی راضی نہیں ہوگی میں زبردستی نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تو خالق کائنات ہے، میرا ویٹو پاور ہے، رسول اسلام خود کائنات کی سب سے بڑی شخصیت اللہ کے پاس، لیکن کہا جب تک سیدہ راضی نہ ہو جا کے پوچھنا، کیوں خدا کی قسم اگر کسی ایک بات کو ہم سمجھ لیں اور اسے اپنے پلو سے باندھ لیں تو ہماری دنیا بدل سکتی ہے۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں استقبال امام کے لیے یہ جملہ کافی ہے، یہ کافی وزن ہے۔ سرور کائنات واپس آ گئے، شہزادی کونین سے کہا اللہ نے تمہارے لیے علی کا رشتہ مانگا، علی کا رشتہ۔ شہزادی نے سر جھکا دیا جو شرافت کی نشانی ہوتی ہے، کیا بابا قبول ہے، میں قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان جائیں، ہم سب قربان جائیں اس شہزادی کی عظمت پر کہ جس نے شادی کے موقع پر ابھی منگنی ہو رہی ہے، ابھی رشتہ طے نہیں ہوا ہے، کہا بابا رشتہ تو مجھے قبول ہے، جس نے رشتہ مانگا ہے اس سے یہ تو پوچھ کے بتائیں میرا باہر کیا ہو۔ میرا مہر کیا ہوگا؟ ابھی شہزادی کی زبان سے یہ جملے نکلے اور ادھر جبرائیل آ گئے، اللہ کے رسول اللہ نے کہا ہے کہ ساری زمین کا پانی اور نمک میں نے مہر میں لکھ دیا۔ دینے والی ذات تو بہت بڑی۔ شہزادی نے فوراً دوسرا جملہ کہا بابا پانی اور نمک تو دنیا کے بادشاہوں کی بیٹیوں کو بھی مل سکتا ہے، مجھے تو وہ مہر چاہیے جو نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا ہو نہ میرے پاس کسی کو ملا۔ توجہ ہے آپ کی نہیں؟ دیکھیے اتنے گم نہ ہو، تھوڑا سا میرا ساتھ۔ میں جانتا ہوں شہزادی کے فضائل بھی ایسے ہیں کہ میں آپ سے زیادہ توقع نہیں کر سکتا، میں صرف توجہ کی توقع کرتا ہوں۔
ادھر شہزادی نے کہا کہ بابا یہ پانی اور نمک یہ محل تو دنیا کی ساری بادشاہوں کی بیٹیوں کو بھی مل سکتا ہے، سارا نہ صحیح جزوی صحیح، مجھے تو وہ محل چاہیے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیا ہو میرے پاس۔ آگے جبرائیل پھر اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری کنیز سے پوچھو تو صحیح آخر چاہتی کیا ہے؟ دینے والا کائنات کا خالق ہے، کن فیکون سے دنیا بنانے والے کے پاس کون سی کمی ہے؟ شہزادی نے فوراً کہا بابا مجھے جنت چاہیے میرے حسین کے اللہ کے لیے۔ یہ روایت جب میں نے پڑھی خدا کی قسم شرم سے سر جھک گیا کہ جو 1400 سال پہلے ہمارے لیے جنت اپنے مہر میں لکھوا کر گئی ہو، ہمیں ذرا بھی پاس نہ ہو اس کا۔ ہماری شادیاں، ہمارے غم، کتنی رسومات ہیں۔ مولانا مہر فاطمی ہونا چاہیے، بس مہر فاطمی ہونا چاہیے، جہیز فرعونیت والا ہونا چاہیے، تاریخ نیک ہونی چاہیے، باقی سارے کام حرام کے ہونے چاہیے۔ یہ کون سی حقیقت ہے؟ اور دوسرے کرے نہ کرے، کم سے کم وہ جو اولاد فاطمہ صلوات اللہ علیہ کا کلیم کرتے ہیں پوچھیں گی نہیں شہزادی میں نے اتنی قربانیاں تمہارے لیے دی، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ تم تھوڑی سی اپنے جذبات میرے لیے نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا غمی میں تو ٹھیک ہے، خوشی میں تو کم سے کم آزاد رہنا چاہیے آدمی کو۔ آزادی ان کے لیے ہے جو آل محمد کے غلام نہیں، ہم جزوی غلام نہیں ہیں، کلی طور پر غلام ہیں۔ توجہ ہے آپ کی نہیں؟ ہم جزوی غلام نہیں، بازار میں ہوں تو آزاد ہیں، گھر میں ہوں تو آزاد ہیں، مسجد میں ہوں تو پابند ہیں، امام بارگاہ میں ہوں تو پابند ہیں، نہیں، ہم نے انہیں ہی رہبر مانا ہے کہ جو 14 کے 14 نگران ہیں ہمارے۔ ہم اس عقیدے کے لوگ نہیں جو مر جانے کے بعد اپنے رہبروں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مر گئے تو بس ختم۔ آپ زیارت پر جو گئے ہیں انہوں نے وہاں جا کر پڑھا ہوگا، جنہیں یاد نہیں رہا ہے یا جو نہیں جا سکے ہیں، میری دعا ہے کہ خداوند کریم ہمیں لے جائے اور ان بارگاہ مقدسہ کی زیارت کرائے۔ جو گئے ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا، جو نہیں گئے ہیں یا جنہیں بھول گیا ہے یا جنہیں توجہ نہیں رہی ہے وہ گھر جا کر آج زیارت کی کتاب کھولیں اور اس میں سے اذن دخول پڑھیں۔ اذن دخول یاد ہے؟ کربلا میں، مشہد مقدس میں، قم المقدسہ میں، کاظمین میں، نجف اشرف میں، کربلا معلیٰ میں بڑے شوق سے ہم جانتے ہیں اور جانا چاہیے، اور یہ ہماری عقیدت ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ جب جا کے وہاں اذن دخول پڑھوں گا تو کہوں گا کیا؟ مولا میں بہت دور سے آیا ہوں اور آپ جانتے ہیں میں کہاں سے آیا ہوں۔ آپ نے دین کے لیے قربانی دی اور میں یقینہ رکھتا ہوں کہ آپ زندہ ہیں، اسی لیے تو السلام علیکہ پڑھتے ہو نا، السلام علیہ نہیں ہے۔ یہ تو نماز کے بعد علماء کرام نے رسم ڈالی ہے، یہ شاید اسی لیے تاکہ آپ کو ہمیں یہ احساس رہے کہ ہم جن کے پیروکار ہیں وہ حاضر ہیں، غائب نہیں۔ اللہ اکبر، صلوات بھیجیے آواز بلند محمد و آل محمد۔
حاضر ہے، غائب نہیں. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. یہ علیکہ کا صیغہ اس وقت پڑھا جاتا ہے جب حاضر ہو سامنے والے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی لیکن وہ ہیں. جب وہ ہیں اور آپ حاضری کی صیغے پڑھ رہے ہیں اور زیارت پڑھ رہے ہیں تو اس وقت سوچنا تو چاہیے کہ میری حالت کیا ہے. عورت کا ننگے سر گھر سے نکلنا، کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نہیں دیکھ رہی؟ جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نہیں دیکھ رہی؟ جب ہم کوئی گناہ کریں تو یہ سوچ کر کہ کیا امام دیکھ رہے ہیں یا نہیں. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، توجہ ہے نہیں، پریشان نہ ہوں میں جلدی بس انشاءاللہ آپ کی ضرور کر رہا ہوں. جناب یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا 7 کمروں کے پیچھے لے گئی، ہر دروازہ بند، آخری کمرے میں جہاں بت رکھے ہوئے تھے، جب وہاں لے کر پہنچی اور اس نے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے اس نے ایک کام کیا. اس کے سر پہ جو چادر پڑی ہوئی تھی تو چادر اتار کے اس کے بتوں کے اوپر ڈالی. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تو نے؟ کہا میں ان کی پوجا کرتی ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے سامنے کوئی برائی کروں تو بس شیعوں، میں دوسروں سے بات نہیں کرتا، وہ جو سادات اور مومنین اور شیعہ ہیں اسے تو ان بتوں سے شرم آئی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تیرے خدا تیری چادر کے پیچھے چھپ گئے، لیکن جس کا سجدہ میں کرتا ہوں اس سے کائنات میں کہیں چھپا نہیں جا سکتا. یہ کہہ کے جناب یوسف نے قدم اٹھائے، دروازے بند تھے، بند دروازوں کی طرف قدم بڑھے. خداوند کریم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے یقین پر دروازے کھولنا شروع کیے، یہاں تک کہ آخری دروازے تک پہنچے. بس یہ بات اس لیے نہیں کہ آپ ڈانٹ دیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب معاشرہ آپ کے لیے زندگی کے دروازے بند کرے تو آل محمد کی خاطر یقین سے قدم اٹھائیں. اہل بیت آپ کے لیے سارے دروازے کھولتے ہیں. اور عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں واضح طور پر اعلان کیا ہے، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. کہہ دو میرے رسول ان سے کہ تم عمل کیے جاؤ. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، والمؤمنون دیکھ رہے ہیں. نہیں معلوم، ہمیں اندازہ نہیں ہے. عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے اے رسول کہہ دو ان سے کہ تم عمل کرو، تمہارے عمل کو میں اللہ دیکھ رہا ہوں، میرا رسول دیکھ رہا ہے، اور 12 معصوم دیکھ رہے ہیں. یہ میں نے 12 کہا، 13 نہیں کہا، حالانکہ رسول کے بعد 13 معصوم بچتے ہیں. اس کو میں نے 13 کو بچا کے رکھا 12 تاکہ میں آپ کے خدمت میں جملہ عرض کر دوں. یہ 12 نگران ہیں، اللہ نگران، رسول نگران، یہ 12 نگران. یہ میں نے شہزادی کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معصوم نے فرمایا نحن حجت اللہ علیکم وجدتنا حجت اللہ علینا.
ہم تم پر حجت ہیں، ہماری دادی ہم پر حجت ہے۔ سلوات بھیجیں بابا بلند محمد ہماری دادی۔ اب اس بیوی کی عظمت کا اندازہ کیسے کریں جس کے مہدی کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے، اس کے لیے حجت فاطمہ عزیزان گرامی، ان ایام کو ہمیں عاشور سے زیادہ اہمیت کے ساتھ منانا چاہیے۔ جہاں بیٹھے وہاں ذکر کریں، بیوی کے فضائل یاد کریں، بیوی کے فضائل سنائیں، بیوی کے فضائل پڑھیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے شہزادی کے فضائل کو چھپانے کے لیے حدیثوں کے ترجمے غلط کیے، اور اس کی دیکھا دیکھی ہمارے بعض ناعاقبت اندیش اور ان پر خطیبوں نے وہی ترجمے کرنے شروع کیے، ظاہر کرتے ہیں جو اہل سنت کرتے ہیں، دیگر لوگ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں 2-3 حدیثیں پڑھوں۔ بسم اللہ تو بتا رہی ہے کہ موڈ نہیں ہے۔ محمد والے محمد شہزادی کونین کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ مطلب متوجہ ہیں آپ۔ شہزادی کے سلسلے میں حدیث بیان ہوئی، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی ومن اسرها فقد اسرنی ومن اغضبها فقد اغضبنی۔ اس کو کئی طریقوں سے پیغمبر نے بیان کیا۔ یہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے، مجھ سے بھی شاید پوری سنی ہو، لیکن میں نے اس حدیث پر پی ایچ ڈی کی، اسے میں نے غور سے پڑھا۔ یہ ایک ہی حدیث گھنٹوں پر مشتمل گفتگو کی حامل ہے، لیکن میں صرف 2-4 ٹکڑے۔ پہلا ترجمہ تو یہ کیا گیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ عربی کوئی غریب زبان تو ہے نہیں کہ جو جگر کا ٹکڑا آپ نے کہا تو جگر کے لفظ یہ لفظ موجود ہے قبض، یہ ترجمہ ہی غلط ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ پھر اس کے بارے میں دوسری ایک خرابی پیدا کی، اور وہ خرابی یہ پیدا کی جو مسلمانوں کے یہاں کتابوں میں روایات کے اندر لکھی گئی اور بنی امیہ اور بنی عباس کے یہاں وہ بہت زیادہ پڑھی جاتی رہی تاکہ شہزادی کی عصمت واضح نہ ہو کہ چونکہ امیر المومنین علیہ السلام اور جناب سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ کے درمیان جھگڑا ہوا علیہ باللہ، مولا کائنات نے شہزادی کے ہاتھ پہ مارا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی ومن اسرها فقد اسرنی۔ تیسری خرابی پیدا کی گئی کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے ارادہ کیا، اور شہزادی کو پتہ چلا تو شہزادی روئیں، تو پیغمبر نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ یہ بنی امیہ کی سازشیں ہیں جنہوں نے آل محمد علیہ السلام کے فضائل کو گھٹانے کے لیے، ان عظمتوں کو کم کرنے کے لیے اس قسم کی روایتیں گھڑی۔ عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے جو علماء امامیہ اور ہمارا شیعہ عقیدہ ہے وہ پیش کرتا ہوں۔ فاطمہ تو بضعۃ منی کے 2 حصے، یا تو فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے یا فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے۔ اگر فاطمہ کو مجھ سے الگ کرو گے، اگر بدن کا حصہ مانتے ہو تو میرا بدن ناقص ہے، اگر رسالت کا حصہ مانتے ہو تو رسالت ناقص ہے۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس حدیث کے پیچھے کیوں پڑے مسلمان؟
کہ اس کے مختلف معنی ہو جائیں تاکہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر بدن کا حصہ مان لیتے ہیں، جز مان لیتے ہیں، تو چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بعد کائنات میں سب سے عظمت والے ہیں، تو پیغمبر کا جز ہونے کی نسبت سے کسی کو بھی فاطمہ زہرا پر فضیلت نہیں دی جا سکتی، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو۔ اور ایک اہل سنت عالم ڈاکٹر محمد صداقت علی فریدی نے بھی تازہ بیان دیا ہے، اور انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ اہل محمد علیہ السلام سے امت یا انبیاء کا مفاضلہ حرام ہے، اس لیے کہ یہ محمد مصطفیٰ کے رفتہ ہیں، محمد مصطفیٰ کے رفتہ کائنات میں بس۔ اب میں آپ کو سمجھاؤں دوسرے لفظوں میں تاکہ میرے بچے بھی سمجھ لیں، میرے بچے بھی سمجھ لیں۔ آپ کے گھروں میں قرآن مجید ہے، یقیناً ہر گھر میں رکھے رکھے بھی کوشش ہو جاتا ہے، پڑھنے کی جو نوبت نہیں آتی، لاتے ہیں تاکہ گھر میں قرآن رہے۔ اور میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ جن کے گھروں میں قرآن مجید ہے اور وہاں گانے بجانے ہوتے ہیں اور پہلے حرام ہوتا ہے، انہیں چاہیے کہ جلد سے جلد قرآن مجید کو کسی مسجد میں رکھیں، اس لیے کہ یہ قرآن آپ کی نگاہ میں ثابت اور غیر حی ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا القرآن حی و آیاتہ یتنفس، قرآن زندہ ہے اور اس کی آیتیں سانسیں لیتی ہیں۔ آپ اپنے گناہوں پر قرآن کو تو گواہ نہ بنائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے 4 پردے چڑھا دیے، قرآن کو ایک طاق میں رکھ دیا، ہم سن گئے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا غلام مہدی صاحب علی اللہ مقامہ کو میں نے دیکھا کہ جب کوئی سید آتا تھا، چاہے وہ 2 سال کا ہو یا 4 سال کا ہو، پیدل چلنے والا، اور مولانا اسے جانتے ہوں کہ یہ سید ہے، سر سے لے کے سر تک کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ مولانا آپ بزرگ ہیں، عالم ہیں، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس کے لیے بچے کے لیے؟ کہا یہ تمہارے لیے بچہ ہے، میں اس لیے نہیں کھڑا ہو رہا کہ یہ بچہ ہے، میں اس لیے کھڑا ہو رہا ہوں کہ اس کی رگوں میں فاطمہ زہرا کا خون ہے۔ دوسرے جب قرآن مجید آتا تھا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں یا کسی محفل میں لوگ قرآن مجید آتے ہیں، مولانا استخارہ دیتے ہیں۔ جو قرآن مجید کو لے کے آتا تھا اور مولانا دیکھ لیتے تھے تو کھڑے ہو جاتے۔ کسی نے کہا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا مولوی وہ کھڑا ہوتے، آپ کیوں کھڑے ہوتے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی کھڑا نہ ہو تو اس کی دلیل یہ تو نہیں ہے کہ قرآن مجید کی عزت نہیں ہے۔ کہا کہ اگر ہمارے پاس 4 کتابیں پڑھا ہوا مولوی آئے، اس کی تعلیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کائنات کا عالم ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی میرے خیال سے؟ یہ کائنات کا وہ عالم ہے کہ اس کی برابری اہل بیت کے ساتھ کی گئی۔ کہ اگر گھر میں ہے نا اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی توہین ہوئی شادیوں کے وقت، رخصتی کے وقت، جب لڑکی رخصت ہو رہی ہو تو 40-50 ہزار کی ٹینڈنگ پینٹنگ کے بعد اگر اسے چھپا دیا جائے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ڈیکوریشن، اور اس کے بعد تحفہ یہ کہ وہ بے پردہ جائے گی لیکن سائے میں قرآن مجید کے جائے گی۔ ہم قرآن کو سایہ بناتے ہیں، یا آپ جو قرآن کے سائے میں رخصت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ قرآن مجید کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اے قرآن تو قیامت کے دن کہہ دینا۔ اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانہ وہ آئے گا کہ جب قرآن مجید سے بے قیمت چیز کوئی ہوگی ہی نہیں۔
سید کونین صلوات اللہ علیہ بس میں تھوڑی سی دیر آپ کو زحمت اور دیتا ہوں، 2-4 جملے سن لیجئے کہ شہزادی نے جو وصیتیں کی تھی امیر المومنین سے میں ابھی بیان کروں گا، اس میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ یا علی مجھے تمہارا قرآن پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پہ آگے قرآن پڑھنا۔ میرا یہ موضوع نہیں تھا اور نہ ہے، ورنہ اس موضوع پر جاؤں گا تو بہت دور نکل جاؤں گا۔ صرف ایک بات یاد رکھیے گا، 2 دوست جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہوں، 2 دوست ہمیشہ ساتھ رہتے ہوں، اگر کبھی ایک دوست نظر آئے اور ایک نہ آئے تو فطرت ہے پوچھیں گے آج آپ اکیلے کیسے آئے، دوسرا والا کام وہ بتائے گا سفر میں ہے، گھر میں ہے، بیمار ہے، آج نہیں آ سکتا، انتقال فرما گئے، وجہ تو عزیزان گرامی پیغمبر اسی لیے تو 2 سال کر کے گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ایک غیبت میں ہو تو دوسرے سے پوچھو تو صحیح ملاقات کیسے ہوگی۔ اس کے لیے قرآن مجید پڑھیں، قرآن مجید سے رشتہ رکھیں، قرآن مجید سے قربت۔ ہمارے یہاں جو قرآن مجید کی زیادہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ سنی ہو، قرآن شیعہ ہے نہ سنی، قرآن اہل بیت کا ساتھی ہے اور اہل بیت قرآن کے ساتھی ہیں، اور اپنے مولا کا جملہ سنیں گے اگر بیدار ہیں تو فضیلت کا جملہ سناؤں، اگر آپ حضرات کی سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتائیے گا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر علی کے گھوڑے کا چابک گم ہو جائے تو میں کسی سے نہیں پوچھوں گا کہ چابک کہاں ہے، میں قرآن کھول کے ڈھونڈوں گا، اس لیے کہ میرا چابک خشک و تر سے باہر تو نہیں۔ صلوات بھیجیں عظمت امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہر آدمی کے بس میں نہیں، اتنا بڑا جملہ چاہیے۔ یہ شہزادی کے لیے جو کہا گیا، اب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آپ کے گھر میں قرآن ہے، اس کا ایک ورقہ پھٹ جائے، تھوڑا سا اس پہ 4-5 لفظ لکھے ہوں، پوری آیت بھی لکھی ہوئی نہ ہو، آپ دنیا کے کسی مفتی کے پاس لے جائیں اور اس سے پوچھیں کہ جناب اس ورقے کی عظمت اور عزت کتنی ہے، تو ساری دنیا کے مفتی کہیں گے کہ اس ٹکڑے کی عزت اتنی ہی ہے جتنی پورے قرآن کی ہے۔ بولے تو صحیح میرے ساتھ، سر نہ ہلا، تھوڑا سا سامان کر رہا ہے، تھوڑی گھبرائے نہیں، جلدی جلدی میرے ساتھ بولتے رہتا کہ میں آپ کو لے کے منزل تک جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ورقہ ہے، ورقہ پورا نہیں، سپارہ بھی نہیں، آیت بھی پوری نہیں، صرف تھوڑا سا ٹکڑا ہے، کہا اس کی عزت اتنی ہی ہے جتنی پورے قرآن کی ہے، کہا اگر اسے کوئی جلا دے تو کہا اس کا گھر جلا دو، اگر کوئی اس کی توہین کرے تو تم اس کے معاشرے میں زندہ نہ رہنے دو۔ عزیزان گرامی، اگر قرآن کا اتنا سا ورقہ توہین کی جائے تو گھر جلا دو، اور اس کو جلا دو جس نے توہین کی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اگر محمد کی توہین کرنا کفر ہے تو فاطمہ کی توہین کرنے والا امیر المومنین۔ اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا توہین رسالت کا مطلب۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ حدیث توجہ کے لائق، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اور اس کی تیسری اور آخری ایک صفت بیان کر دوں تاکہ میرے بچوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے، اور بس میں اس کے بعد مجلس کو تمام کر دوں۔ شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ ہے رسول اسلام کی 2 ذمہ داریاں ہیں، اللہ کے رسول کی
دو ذمہ داریاں ہیں. ایک ذمہ داری یہ ہے کہ پیغام لے اور پہنچائے. توجہ ہے؟ پیغام لے اور پہنچائے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیغام کو عمل کر کے دکھائے. پیغام کو سرور کائنات نماز کا حکم آیا. یا رسول اللہ کیف نصلی؟ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ سرکار کہتے تھے جاؤ قرآن کو دیکھو اور پڑھو. رکوع کا ذکر بھی موجود ہے, قیام کا ذکر بھی موجود ہے, قنوت کا ذکر بھی موجود ہے, تشہد کا ذکر بھی موجود ہے, ہر ایک ذکر موجود ہے. جاؤ اور قرآن کو دیکھو اور پڑھو. فرمایا نہیں, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. چاہے میرے اوپر فتوے پہلے بھی لگے ہوئے, اب بھی لگ جائے گا ایک اور. ہم نماز میں شہادت ثالثہ پڑھنا کیسا ہے؟ علی ولی اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ اچھا تو مولوی منع کرتے کہتے مقصر. حالانکہ مقصر تو وہ ہے جو فرمان معصوم ٹھکرا رہا ہے. معصوم نے کہا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو معصوم کی نماز سے دکھاؤ نا, اپنی دلیل نہ لے کے. اپنی دلیلیں نہ لاؤ, ورنہ میں خدا گواہ اس ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولتا. ہزاروں حدیث ولایت کے سلسلے میں آپ کے سامنے پڑھ سکتا ہوں. ہم ولایت کے منکر نہیں, لیکن علی ولی اللہ کے حکم کے خلاف کرنے والوں کے مخالف. آپ سمجھتے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھ کے آپ بڑے مولائی بن جائیں گے؟ نہیں, آپ مقصر ہو جائیں گے. آپ حکم معصوم دکھائیں, مجھے پیغمبر کی نماز میں دکھائیں, میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. وہاں لکھا ہے, یہاں لکھا ہے, وہاں لکھا ہے, تم سے زیادہ فرق پڑتا ہے. تمہیں تو پڑھنا بھی نہیں آتا, ترجمہ پڑھ دو, تم یہاں لکھا ہے. ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی, سب سے بڑا جھوٹا ہے دنیا کا وہ انسان جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے, میری رسالت کا اعلان کرے, تیری ولایت کو نہ مانے. وہ جھوٹا ہے, نہ وہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یحیی حیاتی ویموت موتی ویسکن جنت الخلد التي وعدنی ربی فلیتولی علی بن ابی طالب. جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میں مجھ محمد کی طرح زندگی گزارے, مجھ محمد کی طرح دنیا سے جائے اور اس جنت میں رہے جو میرے رب نے جس کا مجھ سے وعدہ کیا ہے. رب والی نہیں, رب والی جنت. فَلْيَسْكُنُ جنت الخلد التي وعدنی ربی, جس جنت کا رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے, جو اس جنت میں رہنا چاہے. فَلْيَتَوَلَّ علی ابن ابی طالب, اسے چاہیے کہ وہ علی کی ولایت کا انکار کرے, علی سے وابستہ ہو جائے, علی سے چمٹ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ لأن علی کے ساتھ متمسک ہو جاؤ گے, لن یخرجکم من ہدن ولن یدخلکم فی الضلالہ. اگر تم علی کے ساتھ آ جاؤ گے, علی تمہیں ہدایت سے نکلنے نہیں دے گا, گمراہی میں جانے نہیں دے گا. ہر آدمی اپنے موڈ سے بولتا ہے, جسے دیکھو وہ مفتی بنا ہوا ہے, جسے دیکھو وہ علامہ بنا ہوا ہے, جسے دیکھو وہ حجت الاسلام بنا ہوا ہے. اتنا آسان ہے دین, تماشا بنا کے رکھا ہے دین کا. کل ایمان کل قرآن نعرہ سلوات. اللہ علی علیہ السلام والسلام وہ ذات واجب ہے
وہ ذات والا صفات ہے کہ جو علی سے نفرت کرے. دیکھیں میں دوسرے لفظوں میں علامہ مرزا محمد اظہر اللہ مقامہ کے جملوں میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ علی اللہ اور رسول کے درمیان میں ہے. اللہ کے دشمن سے اللہ نہیں لڑتا، علی لڑتا ہے. بولے بولے بولے. اللہ کے دشمن سے اللہ نہیں لڑتا، علی لڑتا ہے. محمد مصطفیٰ کے دشمن سے محمد نہیں لڑتے، علی لڑتا ہے. لیکن جب کوئی علی کا دشمن آ جائے اب علی چپ ہے، ان سے اللہ بھی لڑتا ہے. اللہ اور نبی کے دشمن سے علی لڑے. اور یہ ساری دشمنی علی علیہ السلام سے ذاتی طور پر تھوڑی. علی نے ان کے بتوں کو توڑا، علی نے رسالت کا محافظت کی. تو بس میں دو جملے کہوں، اگر اجازت ہو تو میں 4 مصرے مجھے یاد آ رہے. عمر دراز ایک شاعر ہندوستان کے گزرے ہیں، خط بھی دراز، زبان بھی دراز اور عمر بھی دراز. تو خود کہا کرتے تھے، اب مجھے پتہ نہیں دیوبند کے رہنے والے شاعر ہیں، کہتے ہیں ناز سے پالا ہو جس نے احمد مختار کو. اب تو ہاتھ کھلنے چاہیے، اب تو ہاتھ نہ بنے. ناز سے پالا ہو جس نے احمد مختار کو، پرورش کرنے کا اس کو کیا صلہ دیتے ہیں لوگ. دشمنی بیٹے سے ہے، بیٹے پہ بس چلتا نہیں، دشمنی میں باپ کو کافر بتا دیتے ہیں. راضی کرو اس بطول کو، راضی کرو اس بی بی کو جو بچوں کی ولادت جس نے رونا شروع کیا اور دنیا سے روکتی ہوئی ہے. میں کئی سال سے اشرے پڑھتا ہوں بیوی کے. اب میرے اندر طاقت نہیں رہی کہ میں شہزادی کے مسائل پڑھوں. ایک ایک جملہ شہزادی کا پوری پوری مجلس کی مصیبت ہے. اداکاروں لکھا ہے تاریخ میں کہ شہزادی سے معافی مانگنے کے لیے آئے کوئی مسلمان. شہزادی کے واپس برداشت کیجیے گا خدا کے واسطے. جس جملے کے لیے آپ کو رحمت ہے. شہزادی نے کہا نہیں ملے. گئے مولا کائنات کے پاس. ابو الحسن ہم فضا کے پاس گئے تھے، ہمیں بیوی سے ملنے نہیں دیا، آپ ہمیں ملوا دیں گے، ہم معافی مانگیں گے. مولا کائنات حیران کہا لگی دادی کچھ لوگ معافی مانگنے آئے. کیا عظمت ہے شوہر کی. شہزادی نے رو کے کہا تمہاری فرمائش کو میں رد نہیں کرتا. آپ کیسے ملتے مولا کائنات میں بلانے گئے تو جملہ میرے کلیجے کو ٹاچ کرتا ہے. تو جملہ یہ ہے شہزادی نے فرزا سے کہا فرزا مجھے کروٹ دلا دے. اتنی ضعیف ہو گئی بیوی بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، کروٹ نہیں ہے.
کیا حال ہوا ہے بیوی کا 18 برس کی عمر میں؟ حضرت آیت اللہ علامہ حسین بشارہ فرمایا کرتے تھے میں نے تاریخ کی انسانیت کا انسائکلوپیڈیا پڑھا ہے، میں نے زندگی میں کوئی ایسی تاریخ میں کوئی ایسی بیوی نہیں دیکھی جو 18 برس کی عمر میں بوڑھی ہو گئی ہو، اس کی کمر جھکی ہوئی ہو، ہاتھ میں ایسا ہو بال ہو گئے۔ اور آپ کو سوائی نمبر حسین کی ہم ضرور ہے ادادار و شہزادی کو پرسا، شہزادی کا پرسا امام زمانہ کو نہیں، امام حسین علیہ السلام کو۔ آج کل لوگ کربلا جا رہے ہیں امام کو پرسا دینے کے لیے داڑھی، کوئی مشہد جا رہا ہے تب کو پرسا دینے کے لیے۔ ادادارو میری شہزادی کے پاس آئے، سلام کیا، میری شہزادی نے سلام کا جواب نہیں دیا، کہنے لگے بیوی ہم معافی مانگنے آئے ہیں، کہا اب معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا قیامت کی دن۔ اداداروں وہ دن بھی آ گیا کہ میری بیوی دنیا سے جانے لگی، 3 ہفتے 75 دن اور 90 دن، 3 روایتیں۔ اس لیے ہمارے مراجع کرام علماء کرام جماعت الاول سے لے کر جماعت ثانی تک شہزادی کو پرسا دیتے ہیں، مسائل پڑھتے ہیں۔ آج اللہ بڑی خراسانی کا جملہ میں نے سنا، خدا کی قسم اتنا سخت ہے، بیوی اپنے بستر پر ہے، لگتا ہے کہ بس ایک خیال ہے کہ کوئی ہو، خیال ہے کہ کوئی ہے۔ عزاداروں وہ بیوی جس دن میری بیوی کی شہادت کا دن آیا نا، شہزادی اٹھی، ایک مرتبہ فضا پانی بھر، میں خود بھی غسل کروں، بچوں کو بھی غسل کروں۔ آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے لکھا ہے، شہزادی دیوار پکڑ کر وہاں جہاں پانی رکھا ہوا ہے، بیٹیوں کو نہلایا، بالوں میں کنگھا کیا، آ جاؤ بنی ہاشم کے گھروں میں تھوڑی دیر کے لیے سہیلیوں کے ساتھ، پھر بڑے شہزادے کو نہلایا۔ لکھتے ہیں بڑے شہزادے کو کپڑے بدلوائے، سر میں کنگھا کیا، لیکن جب چھوٹے شہزادے کو جب نہلانے کی باری آئی، پانی کا ڈونگا بھر کے شہزادی نے سر پہ ڈالا اور ساتھ ہی شہزادی کی چیخ نکل گئی، کہا حسین آج تو میں تجھے پانی سے نہلا رہی ہوں، کل تو پانی مانگے گا۔ اللہ داروں میں بس مجلس تمام کر دوں، دل چاہتا ہے 2-4 جملے۔ عزیزان گرامی، کسی خطیب سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے خواب میں آگے کہا تھا، خطیب تو میری مصیبت نہیں پڑھتا؟ کہا مولا آپ کی مصیبتیں تو سب پڑھتا ہوں، زہر ملا، آپ کو زخمی کیا، آپ کے کلیجے کے ٹکڑے لگن میں گرے، کہا یہ میری مصیبت نہیں۔ ہمارا پھر آپ کی مصیبت کیا ہے؟ کہا میری مصیبت وہ ہے جب میری ماں کے ہاتھ پر ظالم نے تالی ڈالا، میری ماں کھڑے سے زمین پر گر گئے۔ حضرت مولانا دل کھول کر مچائے،
عزاداروں، اس بیوی کے مسائل جس کے لیے مدینے کے لوگ آتے کہتے تھے ابو الحسن نبی زادی میں کہو یا رات کرو یا پھر دن کرو، اس کے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دو ہی رونے والے ایسے ہیں جن کے رونے سے لوگوں کے سونے میں خلل پڑا، ایک مدینے میں دادی کے رونے سے، شام میں کوٹھی کے رونے سے۔ کیسے کیسے جملے، ایک ایک جملہ مصیبت ہے۔ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اگر یاد رہ گیا نا آپ کو، جب کبھی مجلس کرنے کا دل چاہے مصلی پر بیوی کا یہ جملہ دہرانا۔ شہزادی مولا کائنات کو سامنے بٹھا کر کہتی ہے ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ مسلمان تمہیں سلام نہیں کرتے۔ مولا کائنات رو کے کہتے ہیں اگر اتنا ہی ہوتا تو میں صبر کر لیتا، نبی دادی میں سلام کرتا ہوں، مسلمان جواب نہیں دیتے۔ مسلمان جواب نہیں دیتے۔ شہزادی اس کو کوئی اعلان ایک بات اٹھی، آہستہ آہستہ غسل کیا، آئی اپنے بستر پر، جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ کو بلایا، کہنے لگی یہ صندوق کا جو کونے میں رکھا یہ لے گیا۔ علماء بیان کرتے صندوق کا آیا، شہزادی نے کہا کھولو اسے۔ جناب زینب عالیہ نے کھولا، اوپر سے کالی نکالو، وہ کفن تھا۔ کس کا کفن ہے؟ کہا کہ 21 رمضان کو تم سے حسن کفن مانگے بابا کو بتا کے رکھے جائے۔ پھر دوسرا کفن نکلوایا کہ اماں یہ کس کا ہے؟ یہ میرا کفن ہے۔ تمہارے بابا غسل دینے کے بعد مانگنے کے لیے اس کے بعد کہا تیسرا کفن نکالا، تیسرا نکلا، کہا یہ کس کا ہے؟ کہا جب حسن مصطفیٰ کو ذہن ملے اور 40 صبر کو تم سے مانگا جائے تو یہ کفن نہیں تھا۔ اس کے بعد کہا کہ سب واپس کرنا، واپس ہٹ تو میری شہزادی کی چیخ نکل۔ جناب زینب عالیہ جو بھائی سے محبت کرنے والی کا میرے حسین کا کفن کہا ہے؟ بھائی زینب میرے بیٹے کو کفن کی ضرورت رہے گی، ہائے میرا لال کربلا کی سرزمین پر دیکھو کفن۔ زیادہ پڑھنے کی میری پرسن آئی عادت نہیں ہے۔ عزاداروں، ابھی کچھ دن بعد ہمارے حسین بھائی کی میں پڑھوں گا انشاءاللہ، باقی کے مسائل انشاءاللہ محمد ضرور پڑھا نہیں جا۔ عزاداروں، بس ایک جملہ سنی میں اور مجلس کو تمام کر دوں۔ میری شہزادی بیٹوں سے کہا کہ جاؤ نانا کے روزے پر اور ماں کے لیے دعا کرنا کہ اماں بیمار ہیں، ہماری اماں کو اللہ صحت دے۔ ادھر فضا سے کہا دروازہ بند کرو، میرے بچے آئے تو انہیں اس وقت تک نہ بتانا جب تک وہ کھانا نہ کھائیں۔ عزاداروں، تھوڑی دیر گزری، شہزادے آ گئے کانپتے ہوئے۔ بڑے شہزادے نے پوچھا اماں فضا ہماری ماں کہاں ہے؟ اماں آرام سے۔ کہا ہے کہ بچے آئے تو کھانا کھلائیں۔ عزاداروں، امام حسن مصطفیٰ کو خاموش ہے۔ شہزادے نے دامن پکڑ کے کہا اماں فضا کی دکھایا کہ
اور تم جو ہم سے چھپانا چاہتی ہو، نانا کا روزہ ہل رہا ہے، آواز آ رہی ہے، جاؤ ماں رخصت ہو رہی ہے، ہماری ماں دنیا سے جا رہی ہے۔